لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی لما تحب وترضى واجعل عواقب امورنا خیرا. اما بعد، وكان من دعائه علیہ السلام فی مکارم الاخلاق ومرضی الافعال. ہمارے بے شمار درود و سلام ہوں حضرت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر، اور خاص طور سے امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، جن کی دعاؤں کے مجموعے صحیفہ کاملہ زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے. امام کی معرکۃ الآراء وہ دعا جسے دعائے مکارم الاخلاق کہا جاتا ہے، یعنی بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں امام علیہ السلام نے جو دعا کی ہے اسی کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے. صحیفہ کاملہ کی یہ 20ویں دعا ہے، جہاں تک کہ امام دعا کرتے کرتے اس منزل تک پہنچتے ہیں. خدا کی بارگاہ میں اس طرح سے دست بدعا بلند ہے: اللہم صل علی محمد وآلہ واجعل اوسع رزقک علی اذا کبرت واقوی قوتک فی اذا نصبت ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولا العمی عن سبیلک. پروردگار، محمد وآل محمد پر درود اور رحمت نازل فرما، اور میرے بڑھاپے میں زیادہ سے زیادہ روزی مجھے عطا فرمانا، اور جب میں عاجزی کا دور ہو اس وقت مجھے زیادہ سے زیادہ قوت عطا فرمانا، اور مجھے عبادت میں سستی کا شکار نہ ہونے دینا، اور اپنی راہ حق سے مجھے اندھا نہ بننے دینا، اور اپنی محبت کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنے دینا. جو تیرے ساتھ رہیں ان سے الگ نہ ہونے پاؤں، اور جو تجھ سے الگ ہو جائیں ان کے ساتھ نہ رہنے پاؤں. یہ ہے وہ مکارم اخلاق، یہ ہیں وہ دعا کی بلندی، اور یہ ہے وہ دعا کی بلندی جو امام سجاد اور امام زین العابدین نے ہمیں بتائی ہے. پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ واقعاً بڑھاپے کے لیے رزق کی ضرورت ہے، مگر امام دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ دعا کے ساتھ ساتھ آئندہ کی پلاننگ بھی انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور بڑھاپے کا خیال بھی جوانی میں جب تک فرصت ہے اس وقت تک اس کا انسان کو لحاظ اور انتظام کرنا چاہیے. دوسری بات یہی ہے کہ امام نے یہ دعا کی ہے کہ پروردگار، جب میرے اعضاء و جوارح کمزور ہو جائیں، جب عاجز ہو جاؤں، اس وقت مجھے قوت اور طاقت عنایت فرما دینا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں سست اور کاہل نہ ہو جاؤں. کس چیز سے؟ تیری عبادت اور بندگی سے. پہلی بات تو یہی ہے کہ کائنات میں اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا تو ان کے درمیان سے نبیوں کو منتخب کیا، ان نبیوں کو دیکھا تو ان کے درمیان سے رسولوں کو منتخب کیا، اور رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسولوں کو اٹھایا، اور ان رسولوں میں اولو العزم رسولوں میں جس کو سید و سردار اولو العزم بنایا وہ ہمارے آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یعنی پیغمبر کے گھرانے کو اللہ نے سب سے بہتر قرار دیا، اور اس گھرانے میں بھی یعنی پوری کائنات میں جسے سید الساجدین، جسے زین العابدین کا لقب دیا گیا، وہ امام سجاد علیہ السلام ہے. یعنی پوری زندگی گویا ہر سانس امام کا خدا کی عبادت کے میں گزر رہا ہے. اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، مجھے مبتلا نہ کرنا، کسل مندی میں، کاہلی اور سستی کا شکار نہ ہونے دینا اپنی عبادت کے بارے میں. یعنی میں تیری عبادت کے سلسلے میں کاہل نہ ہوں. پہلی بات تو یہی ہے کہ واقعاً دوسری ایک امام کی دعا ہے جس میں امام نے بتایا ہے کہ انسان
کیوں تباہ و برباد ہوتا ہے، رزق میں کمی کیوں ہوتی ہے، اور جو پریشانیاں اور زحمتیں اور مصیبت ہمارے شامل حال ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں امام نے اسباب بتائے، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ ہے سستی اور کاہلی۔ پہلے بات تو یہی ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ نجات، کامیابی، بلندی کی آفت کا نام سستی اور کاہلی ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے تو پھر وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کاہلی سے صرف دنیا ہی برباد نہیں ہوتی ہے، دنیا ہی میں آدمی ناکام نہیں ہوتا ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں الکسل یفسد الآخرہ، کاہلی اور سستی انسان کی آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ من اطاع التوانی ضیع الحقوق، جو آدمی سست ہو جاتا ہے، کاہل اور لیزی ہو جاتا ہے، وہ حقوق کو ضائع کر دیتا ہے۔ جب حقوق ضائع ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ ختم ہے۔ تو اب حقوق اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندے کے حقوق ہیں۔ جو آدمی بندوں کے حقوق ادا نہ کرے، اپنے حقوق ادا نہ کر سکے، وہ خدا کے حقوق بھی ادا نہیں کرے گا۔ جب خدا کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو آخرت تو اس کی تباہ و برباد ہوگی۔ امام کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے کون سست ہے کون کاہل ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو اس کاہلی اور سستی سے محفوظ رکھے۔ فرماتے ہیں کہ تاخیر العمل عنوان الکسل، اگر کہیں آپ لیٹ ہیں، لیٹ لطیف ہیں، کوئی کام دیر سے کر رہے ہیں، وقت پر نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ سست ہیں اور کاہل ہیں۔ یعنی گویا ہمارے اندر یہ اگر بیماری ہے تو ہمیشہ، اسی لیے کہا گیا اول وقت نماز پڑھو، اول وقت ہر کام کرو۔ جو لوگ اول وقت نماز کے عادی ہیں وہ دوسرے کاموں میں بھی اول وقت رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ امام محمد باقر نے واضح طریقے سے کہا الکسل یضر بالدین والدنیا، سستی اور کاہلی دین کو بھی برباد کر دیتی ہے اور دنیا کو، دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ انسان پسند نہیں ہے، میں ایسے شخص سے نفرت رکھتا ہوں، اس سے بغض رکھتا ہوں کہ جو اپنے دنیاوی کاموں میں سست ہو۔ آدمی کو ایکٹیو رہنا چاہیے، فعال رہنا چاہیے، دوڑ دھوپ رہنا چاہیے، چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ جو اپنے دنیا کے کاموں میں کسل ہے، سست ہے، لیزی ہے، تو کہتے ہیں وہ آخرت کے کاموں میں زیادہ سست ہوگا۔ جو ڈائریکٹ نظر آ رہا ہے آدمی اس کے معاملے میں سست ہے، تو آخرت کے معاملے میں زیادہ سست ہوگا۔ اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ عمل کا دشمن سستی ہے، جہاں سستی آ گئی وہاں گویا عمل برباد ہو گیا۔ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعض فرزندوں سے کہا ایاک والکسل والزجر، کسل اور زجر سے، کاہلی سستی سے اور زجر سے بچو، فإنہما یمنعاک من حظک من الدنیا والآخرہ، بیٹا سستی سے اور زجر سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہیں تمہارا دنیا کا حق بھی اسے بھی محروم کر دیتے ہیں، اور آخرت میں جو تمہارا حصہ ہے اس سے بھی تم کو محروم کر دیتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ امام سجاد علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے؟ وَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ، پروردگار میں تیری عبادت میں سست نہ ہونے پاؤں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا امام دنیا کے لیے دعا نہیں کر سکتے تھے کہ پروردگار مجھے دنیا میں ایکٹیو رکھ اور میں دنیا میں سست اور کاہل نہ ہوں؟ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی عبادت میں واقعاً ایکٹیو ہے اور واقعاً عبادت کو صحیح طریقے سے اور وقت پر اوپر انجام دے رہا ہے تو یہ دنیاوی کاموں میں خود بخود ایکٹیو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادتیں ہمیں کاہل نہیں بناتی ہیں، بیکار نہیں بناتی ہیں۔ عبادت انسان کو انرجی دیتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یاد رکھو ذکر الہی سے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ نماز اور روزے سے مدد چاہو، روزے سے قوت حاصل کرو، ان سے استعانت حاصل کرو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جتنی بھی انسان عبادت کرے گا اتنا اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، اسٹیمنا پیدا ہوگا، اتنی ویل پاور بڑھے گی، وہ واقعاً کام کاج کے لیے دوڑے گا۔ پیغمبر اکرم اور ائمہ طاہرین کی زندگی کو دیکھیں، راتوں کو عبادتیں کیا کرتے تھے اور دن میں اسی طریقے سے ایکٹیو رہتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ عبادت انسان کو کاہلی سے اور سستی سے نجات دیتی ہے۔ لہذا امام نے ایک دعا کر کے دونوں دعاؤں کو گویا مانگ لیا کہ پروردگار مجھے اپنی عبادت میں کاہلی کے شر سے محفوظ رکھنا اور کاہلی جیسی بیماری سے بچانا۔ تو جب انسان عبادت میں کاہلی سے بچ جائے گا تو دنیاوی کاموں میں خود بخود وہ ایکٹیو رہے گا۔ اور قرآن نے بھی کہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ،
جب روز جمعہ اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو، نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ جمعے کی اذان سنتے ہی دکانیں بند کر دو، کاروبار حیات بند کر کے نماز کی طرف اور ذکر الہی کی طرف دوڑو۔ جب نماز پڑھ کے انسان پلٹتا ہے تو یہی کاروبار فضل الہی بن جاتا ہے، یعنی عبادت سے ہماری دنیا میں ترقی ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا سے یہ دعا نہ مانگیں کہ دنیا میں ہمیں ایکٹیو بنائے، بلکہ یہ دعا مانگیں کہ پروردگار اپنی عبادت کے لیے ہمیں ایکٹیو بنا دے، فعال بنا دے، زحمت کش بنا دے، کاہلی سے نجات دے دے، اور پھر اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا تو دنیا خود بخود اس میں آ جائے گی، دنیا میں ہم ایکٹیو رہیں گے اور اس میں برکت بھی پیدا ہوگی۔ مومن کی پہچان یہی ہے کہ وہ عبادت خدا میں ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب نماز پڑھے گا، قرآن بھی کہتا ہے کہ جب یہ اٹھتے ہیں تو کسالہ، سست، لیزی، کاہل، نماز میں عبادتوں میں ان کا دل نہیں لگتا۔ تو مومن عبادت خدا میں ایکٹیو ہے، اور منافق نماز اور عبادت میں ہمیشہ آپ کو سست نظر آئے گا، اور بڑی مشکل سے یہ مسجد تک اور مصلی تک پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں امام یہ دعا کرتے ہیں وَلَلْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ، اور پروردگار مجھے اپنے راستے سے بھی اندھا نہ ہونے دینا۔ دنیا میں راستے بہت ہیں، مگر ہمیں صرف خدا کے راستے پر چلنا ہے، اسی لیے ہمارے اوپر نماز واجب کی گئی، اور نماز میں سورہ حمد واجب کیا گیا ہے کہ سورہ حمد پڑھو۔ اس میں ایک آیت یہ بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، یعنی ہم سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہیں۔ یعنی گویا امام یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں تیری عبادت میں کاہل نہ ہوں، اور تیرے راستے پر چلتے ہوئے اندھا نہ ہو جاؤں، یعنی تیرے راستے سے بہک نہ جاؤں، بھٹک نہ جاؤں، اور تیرے رائے حق سے اندھا نہ بنوں۔ ایسا نہ ہو کہ مجھے رائے حق نہ دکھائی دے، ہمیشہ مجھے رائے حق دکھائی دیتی رہے، مجھے ایسی توفیق دینا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان واقعاً تقوی اور ایمان کے راستے کے اوپر چلتا رہے۔ راہ حق کیا ہے؟ کبھی کبھی جیسے آج کل کے زمانے میں ماحول میں بچے جوان یہ شکایت کرتے ہیں، مولانا کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، دوسرا بولتا ہے وہ غلط ہے، کوئی دوسرا کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے۔ ہم لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں، سمجھ میں نہیں آتا واقعاً کیا کریں۔ ایک شخص، یہ ہماری اور آپ کی پریشانی نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے، پیغمبر کے زمانے میں بھی تھا، مولا کائنات کے بھی زمانے میں تھا، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا، مولا سمجھ میں نہیں آتا، ہر ایک اپنی اپنی طرف بلا رہا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم حق ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ دین اسلام یہی ہے اور اصلی اور سچ مذہب اور حق یہی ہے۔ تو امام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، حق جو ہے وہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہے۔ کہا تو مولا کیسے پہچانے؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ جو سورج کی روشنی آ رہی ہے، حق ہر زمانے میں اتنا ہی کلیئر ہے، بس وہ آنکھیں چاہیے، وہ بصارت چاہیے، وہ بصیرت چاہیے جس کے ذریعے سے تم حق کو دیکھ سکو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جیسے سورج کی لائٹ گھر میں اندھیرے کمرے میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس کی کرن صاف طریقے سے دکھائی دیتی ہے، اسی طریقے سے حق جو ہے وہ ہر زمانے میں روشن رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی آنکھیں ہی اندھی ہو جائیں تو اس میں سورج کی کوئی غلطی اور خطا نہیں ہے۔ لہذا خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے وَلَلْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ، پروردگار اپنے راستے سے مجھے اندھا نہ ہونے دے، یعنی انسان کی آنکھیں اور بصیرت کی اور دل کی آنکھیں ہمیشہ کھلی رہنا چاہیے۔ قرآن مجید یہی کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا، یعنی جسے راہ حق اور سبیل الہی اس دنیا میں نہیں دکھائی دیا، آخرت میں بھی اسے کچھ نہیں دکھائی دے گا، وہ وہاں بھی اندھا ہوگا۔ واقعاً کچھ ایسے بھی بدقسمت اور قسمت کے مارے ہوئے تھے جنہیں سبیل الہی نہیں دکھائی دی۔ پیغمبر کے سامنے پیغمبر موجود ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، نور الہی ہر طرف پھیل رہا ہے، لوگ آ کے حق کو قبول کر رہے ہیں، مگر ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے سبیل الہی کو اختیار نہیں کیا، وہ اندھے بنے رہے۔ اسی طریقے سے مولا کائنات کا زمانہ ہے، امام حسن کا زمانہ ہے، امام حسین کا دور ہے، اس زمانے سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے زمانے تک ہر دور میں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو یہی طریقے اور یہی حالات نظر آئیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ حق سے بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن جن کی بظاہر آنکھیں نہیں تھے، جو آنکھوں کے اندھے تھے، ان کے دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، انہوں نے حق کو پہچانا اور راہ حق پر آئے۔ امام علیہ السلام
خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میں حق کے راستے سے اندھا نہ ہونے پاؤں، حق کو دیکھتا رہوں اور حق کے ساتھ چلتا رہوں۔ پروردگار ہمیں بھی یہی توفیق دے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو تا قیامت حق کے راستے کی بینائی عنایت فرما، اور حق کے راستے میں ان کو نابینا نہ ہونے دینا، ان کی بینائی کو باقی اور تازہ اور قوی رکھنا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں وَلَا بِالتَّعَرُّضِ لِخِلَافِ مُحَبَّتِكَ، پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری محبت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤں، جو کام بھی کروں وہ تیری محبت کے راستے کے اوپر کروں۔ واقعاً ہماری زندگی کا بیس اور ہماری زندگی کا معیار جو ہے وہ حب و بغض الہی ہونا چاہیے، اور اگر انسان کی زندگی میں یہ ہے تو واقعاً اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام انسانیت اور اسی کا نام شرافت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حب الہی کیا ہے، محبت الہی کیا ہے۔ محبت ایک بہت اہم عنوان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے، اللہ نے صاف طریقے سے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ ان سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتے جو دشمنان خدا ہیں اور دشمنان رسول خدا ہیں، چاہے وہ ان کے ماں باپ اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی اور قوم قبیلے اور فیملی والے ہی کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کو لکھ رکھا ہے۔ واقعاً حب خدا کیا ہے، جو امام نے کیا کہا کہ پروردگار میں تیری محبت کے خلاف ایک قدم بھی آگے نہ بڑھوں۔ ارشاد ہے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں قل ان کان آباؤکم، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور فیملی والے، اور وہ جو کچھ بھی تم نے مال جمع کیا، جو کچھ بھی بزنس کاروبار تم چلا رہے ہو، یہ پورا بازار اور پوری مارکیٹ سب کا سجو، اور وہ گھر اور فلیٹ اور بنگلے جن میں تم، محلات جن میں تم رہ رہے ہو، اگر یہ تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، یا اللہ سے زیادہ تم ان سب کو چاہتے ہو، یا رائے خدا میں جہاد سے زیادہ چاہتے ہو، فتربصوا، تو تھوڑا سا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ یعنی ہماری جو کچھ بھی وجود، پراپرٹی اور جو کچھ بھی ہماری پسندیدہ چیز ہے، حب خدا، محبت خدا اور محبت رسول کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 165 میں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کا کسی کو مثل بنا قرار دیتے ہیں، دوسری چیزوں کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو واقعاً مومن ہیں وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں خدا کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جو لوگ ظالم ہیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے سمجھ میں آئے گا، ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے واقعاً کتنی بڑی غلطی اور کتنی بڑی برائی کی ہے۔ ان القوت للہ، ان ظالموں کی سمجھ میں آئے گا کہ تمام کی تمام قوت اللہ کے لیے، اور اللہ جو ہے وہ شدید عذاب کرنے والا ہے۔ مختصر یہ کہ خدا کو چھوڑ کر غیر خدا سے محبت کرنا یہ کسی طرح کی صحیح بات نہیں ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں امام نے یہی دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے اپنی محبت پر جمع کر دے اور میں تیری محبت کے خلاف قدم نہ اٹھاؤں۔ آئیے، گفتگو بہت طولانی ہے، محبت کا چیپٹر بہت لمبا ہے، لیکن اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ پہلی بات، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ یحب المتطہرین، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فان اللہ یحب المتقین، بے شک جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، عہد کو پورا کیا اور تقوی الہی اختیار کیا، تو اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الصابرین واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبین سے، متوکلین سے محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، جو عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صفاً کانہم بنیان مرصوص، ایسی صف میں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، اس طریقے سے وہ رائحات کرتے ہیں۔ اللہ ان تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں
کہ جن سے اللہ محبت نہیں کرتا، جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، اور وہ لوگ ہیں کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، جو لمٹ پار کرنے والے ہیں، حدود کراس کرنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب المفسدین، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں، ویسٹ اور برباد کرنے والوں سے بھی محبت نہیں کرتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ مستکبرین سے بھی محبت نہیں کرتا ہے۔ تو پھر یعنی صاف واضح ہوا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے محبت نہیں کرتا۔ جو چیزیں خدا کی محبوب ہیں ہمیں اس راستے پر چلنا ہے، اور جو چیزیں اللہ کی پسند نہیں اس راستے کے اوپر نہیں چلنا ہے۔ امام نے یہی دعا کی ہے، پروردگار میں تیری محبت کے خلاف نہ چلوں، خدا کی محبت کے جو چیز خلاف ہے اس راستے پر نہیں چلنا ہے۔ اب وہ ہے کیا؟ ایک جملے میں پیغمبر نے فرمایا حب الدنیا و حب اللہ لا یجتمعان، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، ما احب اللہ من احب الدنیا ووالا غیرنا، خدا کی قسم جو آدمی دنیا سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اور جو ہمارے غیر کی ولایت کو قبول کرتا ہے اس سے بڑا سمجھتا ہے، اور ہم اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے اور ہمیں اپنا ولی اور امام نہیں سمجھتا، اللہ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا چاہے کچھ بھی ہو۔ آخر میں یہی ہے، پہلے بھی حدیث آ چکی ہے، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے بلند ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے آپ کے دل میں کسی سے بغض ہو۔ امام یہی کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری محبت کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب پروردگار اس سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ خدا راضی ہے، بسم اللہ آگے بڑھیے، خدا راضی نہیں ہے رک جائیے، قدم آگے نہ بڑھائیں۔ پروردگار ہمیں ان دعاؤں کے ان جملات کو پڑھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے راستے اور اپنی محبت کے راستے میں آخری منزل کمال تک اور آخری منزل عمل تک پہنچنے کی توفیق اور قوت عنایت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو امام سجاد اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، امام زمانہ کے صدقے میں قبول فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔